الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا۔ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں پہلی تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں پہلا روزہ رکھنے کا موقع دیا۔ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں رمضان کے مہینے میں پہنچا دیا۔ حاضرین اکرام، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج رمضان کا یہ سب سے پہلا جمعہ ہے۔ اس جمعے کا میرا موضوع ہے سمجھو کہ یہ آخری رمضان ہے۔ یہ غلط فہمی میں مت رہو کہ اس کے بعد رمضان دوبارہ مل جائے گا۔ یہ فکر میں مت رہو کہ اللہ اگلے رمضان تک ہمیں زندہ رکھے گا۔ سمجھ جاؤ کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو سکتا ہے۔ یہ رمضان کی اہمیت، فضیلت، مقام، مرتبہ آپ نے سنا ہے، لیکن میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس رمضان کو برباد مت کرو، اس رمضان کو بیکار مت کرو، اس رمضان کو اکارت مت کرو۔ سب سے پہلے اس جمعہ کی شروعات ہم کرتے ہیں ایک خواب سے۔ یہ کیا عجیب بات ہے نا کہ خطبے کی شروعات ایک خواب سے ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک ہی ساتھ دو لوگ اسلام قبول کیے، ایک ہی وقت میں دو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ پہلا وہ شخص ہے جو اللہ کی زیادہ عبادتیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنے سر کو زیادہ جھکاتا ہے، یعنی نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، روزے زیادہ رکھتا ہے، صدقہ و خیرات زیادہ کرتا ہے۔ پہلا وہ شخص ہے۔ دوسرا ایک شخص ہے جو اس کے مقابلے میں کم عبادتیں کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے لیکن پہلے والے شخص کے مقابلے میں کم عبادتیں کرتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے دونوں جنگ میں شریک ہوتے ہیں۔ جو زیادہ عبادتیں کرنے والا تھا نا وہ شہید ہو جاتا ہے، اللہ کی راہ میں وہ شہید ہو جاتا ہے۔ شہادت جس کو ملتی ہے اس کی فضیلت کیا ہے پتہ ہے؟ اگر وہ صرف اور صرف اللہ رسول اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے، جنگ کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے تو اس کا خون کا قطرہ ابھی زمین پر ہی نہیں گرا ہوگا، خون کا قطرہ زمین پر ابھی نہیں گرا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کی مغفرت بھی کر دیتے ہیں اور اسے جنت میں بھی پہنچا دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نا۔ لیکن طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جو شہید ہوا ہے وہ جنت میں کم درجے میں ہے، اور جو ایک سال بعد انتقال ہوا دوسرا شخص جس کی زیادہ عبادتیں تو نہیں تھیں، زیادہ روزے تو نہیں تھے، ایک سال بعد انتقال ہوا ہے، دیکھتے ہیں، اور عام موت ہے، شہید بھی نہیں ہوا، عام موت ہے، جنرل ہے اس کی ڈیتھ، دیکھتے ہیں کہ وہ جنت میں بڑے مقام پر ہے، اس کا استھائی جو ہے، اس کا لیول جو ہے جنت میں بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ تمام صحابہ سے اس خواب کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں، تمام صحابہ تعجب زدہ ہیں، کیونکہ جہاد کی فضیلت انہیں پتہ ہے، جنگ کا مقام مرتبہ، شہید کا مقام مرتبہ انہیں پتہ ہے، تعجب زدہ ہیں، ارے یہ کیا معاملہ ہے، ارے یہ کیا ماجرا ہے کہ جو ایک سال بعد انتقال ہوئے وہ بڑے مقام پر ہیں جنت میں، اور جو ایک سال جو پہلے انتقال ہوئے ہیں وہ کم درجے میں ہیں جنت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس واقعے کو پیش کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں أَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ هَذَا بَعْدَهُ سَنَةً فَأَدْرَكَ رَمْضَانَ فَصَامَهُ کہ کیا اس نے ایک سال بعد رمضان کو نہیں پایا تھا، ایک سال کی زندگی گزاری اور اس کی زندگی میں رمضان بھی آیا نا، اور اس رمضان میں اس نے روزے بھی رکھے نا، یہ وہ رمضان ہے۔ اگر مل جائے
کوئی اس کی قدر کر لے، اس کو بیکار نہ کرے، تو شہید سے بھی زیادہ ثواب حاصل کر رہا ہے، جنت میں اس سے بھی زیادہ مقام مرتبہ حاصل کر رہا ہے۔ مرنے کے بعد کیا اس نے 1 سال نہیں پایا اور اس میں رمضان کو نہیں پایا، یہ کہا گیا، تو پتہ کیا چلا؟ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس کو رمضان مل جائے اور وہ رمضان کے روزے رکھ لے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والوں، اے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اس اللہ سے، اس رحمان سے، اس رحیم سے ڈرنے والے، خوف کھانے والے، خشیت اپنے دل میں بسانے والے ہو جاؤ۔ حاضرین اکرام، جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کی مبارکبادی پیش کیا کرتے تھے۔ رمضان ابھی آیا نہیں، آنے والا ہے۔ آج ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ پہلا روزہ مبارک، دوسرا روزہ مبارک، تیسرا روزہ مبارک، پہلی سحری مبارک، پہلا افطار مبارک، تیسرا افطار مبارک۔ یہ ہمارے اس کو کیا کہتے ہیں معلوم؟ عام زبان میں ہیجلے چونچلے کہتے ہیں۔ مت ہنسیے گا، غور کیجئے گا، جو اسلام میں نہیں اس کو ہم توجہ دیتے ہیں۔ نبی نے رمضان کے آنے سے پہلے اس کی مبارکبادی پیش کی ہے، فرماتے ہیں اتاکم رمضان شہر مبارک، یہ دیکھو تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے۔ یہ رمضان کیسا ہے؟ شہر مبارک، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، یہ بڑا بابرکت مبارک مہینہ ہے۔ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں تم پر روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ رمضان کب مبارک ہوگا جانتے ہیں؟ اس رمضان میں جب روزے رکھے جائیں، اس رمضان میں جب تراویح کا اہتمام کیا جائے، اس رمضان میں جب 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کیا جائے، اس رمضان میں جب مسجدوں کو ہم تھام کے رکھیں، اس رمضان میں جب ہم علم حاصل کریں، اس رمضان میں جب ہم تقوی حاصل کریں، تب جا کر کے یہ رمضان مبارک ہوگا، ورنہ یہ رمضان برباد ہوگا، برباد ہوگا، چاہے وہ مرد حضرات ہو چاہے خواتین ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں۔ حاضرین اکرام، رمضان کو برباد نہ کر لیں، کیونکہ جو اپنے رمضان کو بیکار کرے گا، برباد کرے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام نے ان پر بددعا بھیجی ہے۔ کیا؟ لعنت کی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر منگائے اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ اکرام تعجب زدہ ہیں، ارے یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں کیا نا، یہ کیا بات ہے؟ آج آپ نے یہ نیا عمل کیوں کیا؟ کیا یہ ہر امتی کے لیے ضروری ہے؟ سوال آتا ہے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے چکے، ممبر سے اترے، صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آج سے پہلے آپ نے یہ عمل نہیں کیا، آج آپ نے ہر سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، کیا بات ہے؟ ذرا اس کی وضاحت تو کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر اپنا قدم رکھا، اتانی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، فقال، اور کہا، شقی عبد، برباد ہے وہ شخص، کمبخت ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص، شقی عبد ادرک رمضان، جس کی زندگی میں رمضان تو آیا، فانسلخ منہ ولم یغفر لہ، اس نے اس رمضان کو بیکار کیا، اس رمضان میں اس نے اپنی مغفرت نہیں کروا لی، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہیں طلب کر لی، اس نے اپنے آپ کو، اپنے گناہوں کو اللہ کے دربار میں پیش کر کے اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کروا لیا، ایسا شخص برباد ہے۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، شقی عبد، برباد ہے وہ شخص، من ادرک والدیہ او احدہما، جس نے والدین کو یا دو میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا لیکن ان کی خدمت
کر کے وہ جنت میں نہ جا سکا، ایسا شخص برباد ہے، برباد ہے وہ شخص۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھے آمین کہا، تیسری بار بھی یہی کہا کہ برباد ہے وہ شخص جس کے سامنے نبی کا ذکر کیا گیا اور اس نے اس ذکر پر نبی پر درود نہیں بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد۔ حاضرین اکرام، سب سے پہلی کیا بات بتلائی گئی؟ رمضان کے بارے میں بتلایا گیا کہ برباد ہے، ہلاک۔ اب سوچئے، فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام بدعا دیں، انسانوں کے، متقیوں کے، ائمہ کے، صحابہ کے، نبیوں کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بدعا پر آمین کہیں تو کیا وہ دعا رد کر دی جائے گی؟ نہیں کر دی جائے گی۔ اگر آپ اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں تو آج ٹوٹل امت مسلمہ کی حالت کو دیکھ لیں، اسی بدعا کا ہو سکتا ہے کہ یہ نتیجہ ہو کہ مسلمان آج ذلیل ہیں، خوار ہیں، رسوا ہیں، عزت ہی نہیں ہے اگر عام زبان میں کہا جائے۔ تو حاضرین اکرام، رمضان کو برباد نہ کر لیں، کیونکہ فرشتہ خود آواز دیتا ہے۔ یہ رمضان کی کیسی برکتیں ہیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، رمضان کی پہلی رات جیسے ہی آتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، جناتوں کو، جو سرکش جنات ہیں ان جناتوں کو اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، انہیں قید کر دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، اور ان جہنم کے دروازوں میں سے کسی دروازے کو کھولا نہیں جاتا، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، فلم یغلق منہا باب، اور اس جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے کو بند نہیں کیا جاتا۔ کیسی بڑی فضیلت ہے! رمضان تو آیا، اس رمضان میں شیطانوں کو جکڑ دیا گیا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، کوئی دروازہ بند نہیں ہو رہا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، کوئی دروازہ کھلا نہیں رکھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ فَيُنَادِي مُنَادِيًا، ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، ایک فرشتہ پکارتا ہے، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، کیا؟ یا باغی الخیر، اے اچھائی کے چاہنے والے، اے خیر کے طلبگار، اے رحمتوں برکتوں کے طلبگار، آگے بڑھ، یا باغی الخیر اقبل، اس مہینے میں آگے بڑھ، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھ لے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر لے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کر لے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر دے، اس مہینے میں تجھ سے جتنا ہو سکے اتنا اللہ کے سامنے رو لے، گڑ گڑا لے۔ یا باغی الخیر، اے اچھائی کے طلبگار، اے جنت کے چاہنے والے، اے جنتوں کی نعمتوں کو چاہنے والیوں، اے میری ماؤں، اے میری بہنوں، دیکھو یہ فرشتے تم سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ یہ رمضان کے مہینے میں برکتیں لوٹو، رحمتیں لوٹو۔ اور آگے کہتے ہیں یا باغی الشر، اے برائی کے چاہنے والے، اے بدکاریوں کے چاہنے والے، اے جھوٹ کے کہنے والے، تو اس جھوٹ سے بچ جا، اس چاڑی سے بچ جا، اس اقصر، تو رک جا، جھوٹ کہنے سے پہلے رک جا، شرک کرنے سے پہلے رک جا، ہر برے کام سے رک جا، ماں باپ کی نافرمانی سے رک جا، والدین کی گستاخی سے رک جا۔ روزے کو چھوڑنا چاہتا ہے، مت چھوڑ، یہ گناہ ہے، رک جا۔ کون کہتے ہیں؟ فرشتے گواہ دے رہے ہیں، فرشتے بلا رہے ہیں، ہر انسان کو اچھائی کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ایک طرف روزہ ہے، دوسری طرف ہم جھوٹ بھی کہتے ہیں، ایک طرف روزہ ہے، دوسری طرف ہم چاڑی چغلی بھی کرتے ہیں، ایک طرف روزہ ہے، دوسری طرف ہم ائمہ مساجد، مدارس کے ذمہ داران، مساجد کے ذمہ داران، یا پھر گھروں کے جو بڑے ہیں ان کے، یا پھر ہمارے جو دوست ہیں ان کے بد پیچھے ہم برائی بھی کرتے ہیں۔ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ ایسا روزہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه او شرابه، کہ اللہ رب العالمین جو جھوٹ کو نہیں چھوڑتا اور جھوٹ جیسے گناہوں کو نہیں چھوڑتا، اس کا بھوکا رہنا، اس کا پیاسا رہنا، اس کا کھانے پینے سے دور رہنا اللہ رب العالمین کو
ضرورت نہیں ہے۔ یہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرنے والے، تاکہ تم اللہ کا خوف کھانے والے بن جاؤ۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے، آج ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہم عبادتیں تو کرتے ہیں لیکن ان عبادتوں کو مٹانے والے کام بھی کرتے ہیں۔ حاضرین اکرام، یہ رمضان ہے، اس رمضان میں اپنے اعمال برباد نہ کر لیں، اس رمضان کو برباد نہ کر لیں۔ دیکھیے ایک طرف کیا ہے، ایک طرف بہت زیادہ رحمتیں ہیں، دوسری طرف اس رحمتوں کو برباد کرنے والے اعمال بھی ہیں۔ فرشتہ آواز دے رہا ہے، آؤ اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرو، اور آج ہم ان عبادتوں سے دور ہوتے ہیں۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ نبی نے فرما دیا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کیا، تراویح پڑھا، تہجد پڑھا، اللہ رب العالمین اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، تراویح میں غائب ہو جاتے ہیں، یا جمعہ کے یا پھر رمضان کے صرف 10 دن یا 4 دن یا 5 دن حاضر رہتے ہیں، باقی کے پورے دن ہم کھیلنے کودنے میں یا پھر گھومنے پھرنے میں اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایک تو ایمان کے ساتھ رکھے، دوسرا ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، تو اللہ رب العالمین اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پیچھے کے تو گناہ معاف ہیں ہی، آگے کے بھی تمام چھوٹے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن ماجرا کیا ہے، ہم روزوں کو چھوڑ کر کے، چھوٹے چھوٹے بہانے کر کے ہم روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور چھوڑ کر کے مختلف کھانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کیا ایک رمضان ہم برداشت نہیں کر سکتے؟ یہ دھوپ کا مہینہ ہے، ہم جانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ دھوپ کا مہینہ ہے، لیکن ہم بھی تو مومن ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، ہم اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہے ایمان کے مسئلے میں۔ تو آگے بڑھو، اس دھوپ کو للکارتے ہوئے، اس دھوپ کے مخالف جاتے ہوئے رمضان کے روزے رکھ لو، کیونکہ یہ موقع دوبارہ ملنے والا ہے یا نہیں ہمیں پتہ نہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھ پائیں گے، ہم یہ نہیں جانتے کہ ہماری موت کب آ جائے۔ کوئی رمضان سے 1 دن پہلے، کوئی رمضان سے 2 دن پہلے، کوئی رمضان کے 1 ماہ پہلے انتقال کر جاتا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے اسے رمضان کے مہینے سے محروم رکھا، اور ہمارے لیے کتنی خوشخبری کی بات ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا۔ لیکن یہ کتنی بدبختی کی بات ہے کہ ہم اس رمضان کو ٹوٹلی نیگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہاں تک تو بات رمضان کی اہمیت کی ہوئی، لیکن اب ایک بات بتلاتا ہوں، وہ بات مرد اور خواتین کے تعلق سے ہے۔ سنے میں آیا ہے کہ خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہو رہی ہیں۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا، کیونکہ عمل کے میدان میں ہم نے جہاں تک سنا عورتیں زیادہ آگے رہتی ہیں، مائیں اور بہنیں عمل کے میدان میں زیادہ رہتے ہیں۔ نیکی کے بارے میں عورتیں اور مرد برابر ہیں، ایکول ہے، یاد رکھ لیجئے۔ نیکی کے، تقوی کے، ایمان کے، سچائی کے، حق کے معاملے میں لیڈیز از ایکول ٹو جینٹس ہیں، دونوں برابر ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے اس کے اوپر دلیل ہے کیا؟ ہاں، ہم اس کے اوپر دلیل دیں گے۔ سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ اس آیت کی پوری آپ تفسیر پڑھ لیجئے، یا کبھی انشاءاللہ موقع ملے تو اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ مومن مرد، مومن عورتیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، سچ کہنے والے مرد، سچ کہنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، قناعت پسند مرد، قناعت پسند عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ رب العالمین نے ایکول بیان کیا ہے، اور آخر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اعد اللہ لہم
مغفرۃ واجرا عظیما، اور اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے گا، واجرا عظیما، اور انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا، سب سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا خواتین اس مسئلے میں پیچھے نہ ہونا چاہیے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بس عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، روزوں کا، نمازوں کا، حج کا، زکوٰۃ کا، ہر چیز کا مقصد اللہ رب العالمین نے تقوی کو مقید کیا ہے، تقوی رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ یہ نصیحت کیا کرتے تھے، ہر اپنے خطبے میں یہ نصیحت کیا کرتے تھے، اتقوا اللہ حیثما کنتم، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اپنے دل میں بساؤ، بھوکے ہو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العالمین نے دوسروں سے زیادہ تو بھوکا نہیں رکھا۔ اللہ ہمیں یہ چیز کا احساس دلا رہا ہے کہ میری نعمتیں، رحمتیں تم پر زیادہ ہیں، لہٰذا تم صرف اسی اللہ سے ڈرو۔ حاضرین اکرام، دوسری بات ہے، عورتیں اللہ رب العالمین کی راہ میں بہت زیادہ قربانیاں دیے ہیں، یہ بات الگ ہے کہ اس کا تذکرہ زیادہ نہیں کیا جاتا۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی، وہ کیسے عبادت کرتی تھی پتہ ہے؟ میری مائیں اور بہنیں توجہ دیں، خاص آپ کے لیے یہ بات کہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے گزرے، دیکھا کہ مسجد کے درمیان میں جہاں خواتین کا حصہ ہوتا ہے ایک رسی لٹک رہی ہے۔ صحابہ سے پوچھا کہ یہ کیوں لٹکائی گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ تو ریزن ہونا نا، اس کا ریزن کیا ہے؟ جواب دیا گیا کہ یہاں پر اسماء بنت ابی بکر عبادت کرتی ہیں، جب نماز میں کھڑے ہو کر تھک جاتی ہیں تو آسرا لینے کے لیے اس کو تھام لیتی ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی عبادت ہے! ایک خاتون ہے، یہ حجاج بن یوسف کے خلاف کھڑے ہونے والی خاتون ہے، یہ وہ صحابیہ ہیں جو عبادت ایسی کر رہی ہیں کہ تھکان کو بھی خاطر میں نہیں لا رہی ہیں، بس اللہ کی راہ میں ایسے کھڑی ہیں کہ تھکان ہو جائے تو سہارے کے لیے رسی کو لے رہی ہیں کہ یہ تھکان منظور ہے لیکن عبادتیں نہ چاہے، اللہ کی عبادت، اللہ کے سامنے سجدہ نہ دور ہو جائے۔ یہ صحابی ہے، یہ صحابیہ ہیں، یہ خاتون اسلام کی، کہ آج ہماری ماؤں میں، ہماری بہنوں میں، ہماری پردہ نشین خواتین اسلام میں یہ جذبہ ہے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، جیسے جیسے قیامت قریب ہوتی جا رہی ہے، عورتوں میں یہ جذبہ مرتا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے عورتوں میں یہ جذبہ مرتا جا رہا ہے ویسے ویسے مرد بھی اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ غور نہیں کرتے، ماں نماز پڑھے، بچہ اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، بچی اس کے ساتھ نماز پڑھتی ہے، ماں ہاتھ اٹھاتے دعا کے لیے، بہن ہاتھ اٹھاتے دعا کے لیے، وہ لڑکا، وہ بچہ اپنی بہن، اپنی ماں کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اب جب یہی ماں، یہی بہن گانوں میں، سیریلوں میں، ٹی ویوں میں، یہی باپ، یہی بیٹا بیکار کے کاموں میں رہے تو کہاں تک بچے اس چیز کو فالو کریں گے جس کو صحابیات نے اپنی جانیں قربان کر کے ہمارے سامنے پیش کی تھی؟ غور کرنے کی بات ہے۔ تو حاضرین اکرام، یہ پہلی بات تھی خواتین کے تعلق سے، اور آپ حضرات کے تعلق سے یہ کہ الحمدللہ یہاں ہر عشاء کے بعد تراویح کا اہتمام ہے، تراویح کے بعد درس کا اہتمام ہے۔ کیا آپ کے دل میں ایک بات نہیں آتی کہ اس رمضان میری جانب سے کم از کم 2 یا 3 لوگ قرآن اور حدیث کے راستے پر آئے ہیں؟ کیا آپ کے دل میں ایک چنگاری نہیں جلتی کہ قرآن کی تفسیر سن کر کے، فجر کے بعد کا درس سن کر کے لوگ ایک اللہ کو، ایک رسول اللہ کو ماننے والے بن جائیں، شرک کو چھوڑیں، بدعات کو چھوڑیں؟ کیا ایک دل میں بات نہیں آتی ہمارے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آپ کے دوست ہوں گے، آپ کے رشتہ دار ہوں گے جو لا علمی میں، جان بوجھ کر کے نہیں، لا علمی میں گناہ کے راستے پر چلتے ہیں،
شرک میں پڑے ہوئے ہیں، گناہوں میں بڑے ہوئے ہیں، اگر آپ انہیں محبت سے، پیار سے مسجد لائیں، درود سنائیں تو پتہ نہیں کون سی بات اثر کر جائے اور وہ کس بات پر سچے اسلام کو قبول کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اختیار کر لیں، اہل حدیث ہو جائیں۔ کون سی بات ہو سکتی ہے وہ ہم نہیں جانتے، کوشش ہمارے ذمے ہے۔ کنتم خیر امت، اسی لیے کہا گیا کہ تم سب سے بہترین امت ہو، اچھائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے۔ رمضان یہی مہینہ ہے نا جس میں رمضان نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور آج خود ہم تراویح نہ پڑھیں یا تراویح پڑھ کر کے چلے جائیں تو خود ہمارا ہی نقصان ہے۔ ہدی للناس کو ہم اختیار نہیں کر رہے ہیں، قرآن کو اپنی ہدایت کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ بس یہ بات کہنا تھا۔ خواتین کے لیے یہ بات ہے کہ آپ باقاعدہ مسجد آنے کی کوشش کریں، آپ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، عمل میں آگے بڑھیں، روزے رکھیں، اور مرد حضرات سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ پابندی سے روزے رکھیں، عبادتوں کا اہتمام کریں، دروس کا اہتمام کریں، اپنے ساتھ ساتھیوں کو لے کر کے آئیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے والا بنا، آمین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد واجعلنا منهم آمین، واقتل من قتل دین محمد ولا تجعلنا منهم آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ تعالی عز وجل وأتموا وأکبر۔